مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنا مشہور اور معروف موضوع جو پچھلے نشستوں سے چلا آ رہا ہے، رزق میں خیر و برکت کے اسباب، پھر آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی عملی شکر کی، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے لسانی اور قلبی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے عملی شکر ادا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو حکم دیا ہے۔ اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کریں۔ دیکھیں، یہاں عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے۔ اسی طرح سے بڑی مشہور حدیث ہے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بہت سارے ناظرین نے بارہا سنا ہوگا اور علم بھی ہوگا ہمارے ناظرین کو، کہ نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنا لمبا قیام کرتے، اتنی لمبی رکعت آپ کرتے تھے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے قدم مبارک میں سوجن اور ورم آ جاتی تھی، ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے، خصوصاً ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور دیگر صحابہ نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رات بھر آپ قیام کرتے رہے، اتنی لمبی رکعت کرتے ہیں، اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ مقام مرتبہ ہے، اللہ نے آپ پر یہ فضل کیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے آپ کے معاف کر دیا ہے۔ ہم لوگ زحمت اٹھائیں، آپ کو اتنی پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا شکر گزاری کا، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، ہمارے رب نے اگر ہم پر سب سے زیادہ احسان کیا، یہاں تک کہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، جب رب نے سب سے زیادہ ہم پر اپنا فضل کیا ہے تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب ناظرین ذرا دیکھیں، نبی علیہ السلام شکر گزاری کے لیے کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے کس عمل پر آپ کو مشورہ دیا؟ وہ رات کی تہجد گزاری اور قیام تھا۔ بہت لمبی لمبی آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ دینا چاہا کہ آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو نبی علیہ السلام نے برجستہ شکر گزاری کا حوالہ دیا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کی شکر گزاری نہ کروں؟ یہ بھی ایک عملی شکر گزاری ہے جس کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، عملی شکر گزاری کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انعامات اور جو فضل و کرم آپ پر کریں، جو نعمت آپ کو دے، اس نعمت کے مناسبت سے آپ اس کا شکر ادا کریں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیا، تندرستی دی، تو اب صحت کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ بڑھاپے میں انسان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، ممکن ہے کہ نفلی روزہ نہ رکھ سکے، کتنے بوڑھے فرض روزے بھی نہیں رکھ پاتے اپنی کمزوری اور بھوک کی بنا پر، تو اللہ نے ابھی آپ کو صحت و تندرستی اور جوانی دی ہے، قوت و طاقت دیا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں، باجماعت نماز پڑھیں، حج کرنے کے لیے جائیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں
آپ کو اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، پاس پڑوس میں کوئی مدد کا محتاج ہے، آپ کی جسمانی قوت کا، آپ اپنی قوت کے ذریعے اس کو مدد کریں۔ راستہ پکڑ کر کے چلی جا رہی ہیں، اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دیا ہے۔ کسی کی گاڑی بند ہو گئی ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے، آپ مدد کریں، یہی اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، آپ اس سے قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، کوئی اندھا انسان روڈ کراس کرنے کے لیے کھڑا ہے، اللہ کی اس دیکھنے کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے روڈ کراس کرا دیں، آپ اس کی مدد کر جائیں۔ ہر نعمت کو اس کے مناسبت سے، پیر صحت مند ہے، اس کے مناسب ہے چلنا، آپ کو صحت دیا ہے، ہر اچھے کام کی جگہ جائیں، ہر اچھے کام میں شریک ہوں۔ آخر بڑھاپے میں تو آپ کو چارپائی پر بیٹھ ہی جانا ہے، تو بہتر ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور جہاں جہاں جانا ثواب ہے، اجر ملتا ہے، وہاں آپ ضرور جایا کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے، مال کی شکر گزاری صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہتے پھریں اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے، بہت دیا ہے۔ زبان سے تو آپ نے شکر ادا کیا، لیکن عملی شکر آپ ادا نہیں کر رہے ہیں مال و دولت کا۔ مال و دولت جیسی نعمت اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں، مساجد اور مدارس میں پیسہ لگائیں، آپ غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، محتاجوں کے کام آئیں۔ یہ اصل میں مال کا شکر ادا کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نعمت جو ہوتی ہے وہ شکر ادا کیا جائے تو اس کے مناسبت سے، یہی اصل میں اللہ تعالی کا شکر ہے۔ سب سے بڑا شکر زبان کا کیا ہے؟ زبان سے قرآن پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ ان فرائض اللہ قد کثرت علی، فرائض تو بہت زیادہ ہو گئے، اب اس سے زیادہ عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں ہم کو جو بغیر محنت کے ہو، واجب اور فرض نہ ہو، کوئی طاقت اور قوت صرف کرنے کی، کوئی ٹائم لگانے کی ضرورت نہ پڑے، بالکل آسان سا عمل ہو، لیکن عمل اتنا بڑا ہو کہ جنت تک پہنچا دے۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ تو اللہ کے بندے اگر ایسا عمل چاہتا ہے جو فرض نہ ہو اور جنت میں داخل تم کو کرا دے، آسان ہو، مشکل نہ ہو، مشکل اعمال کرنے کی طاقت نہیں، تو بالکل میں تجھے آسان عمل بتاتا ہوں، کیا ہے؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ کوشش کر کہ ہمیشہ تیری زبان پر ذکر الہی ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور ناظرین اور ناظرات، اگر آپ اپنی زبان کا شکر ادا کرنا چاہیں اللہ تعالی کے ذکر کے ذریعے، تو الحمدللہ ذکر کے لیے نہ ٹائم نکالنا ہے، نہ اس کے لیے الگ فرصت نکالنی ہے، نہ اس کے لیے اپنا کوئی کام چھوڑنا ہے، اور نہ کوئی محنت کرنا ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، زبان کو ادھر ادھر مشغول کرنے کے بجائے زبان کی شکر گزاری ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب الکلام الی اللہ اربعہ۔ اے لوگوں، انسان اس زبان سے بہت ساری باتیں کرتا ہے، بہت سارے کلمات و جملے زبان سے نکالتا ہے، لیکن ایک انسان سب سے بڑے کلمے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب پیارے کلمے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، انسان کے زبان سے نکلنے والے جملوں میں اربعہ، وہ چار ہیں۔ یہ زبان کا شکر ادا ہوگا۔ وہ چار کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے زبان کی شکر گزاری کے لیے بہت ہی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں ذکر الہی کی۔ تو ناظرین، یہ ہے اصل میں عملی شکر۔ آپ ہر نعمت کو، ہر احسانات کو اس کے مطابق عمل کریں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، حافظ قرآن بنایا، قاری بنایا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم بنایا. اب اس علم کا، اس حفظ کا اور قرآن تجوید سے پڑھنے کا، اس کی شکر گزاری اس وقت تک نہیں ادا ہوگی جب تک کہ انسان اپنے علم کے ذریعے غیروں کو فائدہ نہ پہنچائے، اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرے، کتاب و سنت کی باتیں بتائے، جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو پڑھانے کی کوشش کرے، قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے، خطبہ دے، وعظ و نصیحت کرے، درس و تدریس کرے. جب یہ ساری چیزیں کرے گا تو عالم اپنے علم کا عملی شکر ادا کر سکے گا. ناظرین، یہاں ایک چیز اور واضح کر دیں، 3 چیزیں کہ جو انسان کو اللہ تعالی کی نعمتوں کی شکر گزاری پر مجبور کرنے والی ہیں. نمبر 1، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں تم اللہ کے انعامات کو خوب یاد کرتے رہو. اللہ نے تم پر کیا کیا فضل و کرم کیا ہے، کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو تم یاد کرتے رہو. سوچو کہ اللہ نے کیا کیا کرم کیا ہے، کبھی بیٹھ جاؤ سوچو اس کو. وَاذْكُرُوا، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر جو نعمتیں نازل کی ہیں، فضل و کرم کیا، اس کو یاد کرو کہ کیا کیا ہیں. ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہم کو دیا ہے. مال دیا ہے، صحت دیا ہے، کچھ نہیں دیا ہے تو کم سے کم زندگی دی ہے. ناظرین، یہ مختصر سے وقفے کا وقت ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے اور اپنی ان باتوں کو مکمل کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. گفتگو ہم کر رہے تھے کہ شکر گزاری پر آمادہ کرنے کے اسباب تو بہت ہیں، لیکن 3 نہایت اہم ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. اور مقصد ہمارا صرف اتنا ہے کہ ان اسباب کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو یہی اسباب انشاءاللہ ہمیں اللہ کی شکر گزاری کرنے پر آمادہ کریں گے اور ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. اور جب ہم شکر گزار بندے بن گئے، اللہ کی شکر گزاری کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں برکتوں سے نوازے گا. پہلی چیز ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، سوچنا. چلتے پھرتے دنیا کی چیزوں کا آپ حساب لگاتے ہیں. ہر آدمی دنیا کے مال دولت کاروبار آمدنی کے حساب لگاتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچے کہ وہ اللہ کی نعمتیں اس کے پاس کتنی ہیں اور کتنا استعمال کر رہا ہے. اور اس کا حکم اللہ ہم کو دے رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ کے انعامات کو تم یاد کرتے رہو. ہر انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرے. فارغ بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، ذرا غور فکر کرے کہ کس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین اگر انہی نعمتوں کو چھین لے تو دنیا میں کوئی ہمیں ان نعمتوں سے نوازنے والا نہیں ہے. ہر قسم کے انعامات دینی اور دنیاوی کو برابر یاد کرنا چاہیے. اپنے اہل ویال میں بیٹھے ان کو یاد کرانا چاہیے. نمبر 2، جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر آمادہ کرنے والی ہے وہ ہے قناعت. قناعت رزق میں خیر و برکت کے اسباب میں سے ہے. انشاءاللہ ہم آگے قناعت کا تذکرہ پورا الگ بیان کریں گے، لیکن ابھی بتانا یہ ہے کہ قناعت رزق میں خیر و برکت کے اسباب میں سے بھی ہے. اور بہت بڑا کمال قناعت کا یہ ہے کہ قناعت انسان کو اللہ کی شکر گزاری کرنے پر آمادہ کرتی ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے ہمیں بلایا اور 5 باتوں کی ہمیں نصیحت کیا. نمبر 1، آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ کن وارعا تکن عابد الناس. نمبر 2، وکن قانعا
तकुन अशकर अन्नास। नंबर 3 वअहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। नंबर 4 वअहसिन इला जारिका तकुन मुमिना। नंबर 5 वला तुक्सिर ज़िह्क फ़इन्न कसरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब। ये सुनन इब्न माजा और शोबुल ईमान बहकी की रवायत है। हदीस की रावी अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबा हुरैरा, हम तुम्हें 5 बातें बताते हैं। नंबर 1 कुन वारिअन तकुन आबदन नास। तुम अपने अंदर वरा पैदा कर लो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर वरा आ गया तो सबसे बड़े आबिद जाहिद और सबसे बड़े अल्लाह के इबादत गुजार बंदे बन जाओगे। वरा किसको कहते हैं? वरा कहते हैं 2 चीजें हैं, एक तो हलाल है और दूसरी हराम है। हराम चीजों से बचना है, हराम चीजों से इंसान बचता है तो उसको तकवा कहा जाता है। हराम चीजों से जो इंसान बचता है, हराम चीजों से बचना तकवा कहलाता है। जैसे कि अल्लाह रसूल ने फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। अपने आप को हराम चीजों से बचाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। तो अल्लाह की नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हराम चीजों से बचोगे तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। यहां मामला जो है, हम वरा बयान कर रहे हैं। 2 चीजें ही याद रखें, एक चीज है हराम और दूसरी चीज है हलाल। हराम चीजों से बचना तकवा है और कुछ चीजें जो है दूसरे किस्म की हलाल हैं। हलाल चीजें 2 तरह की होती हैं, या यूं समझे कभी हलाल चीज होती है बजाते खुद तो हलाल है, लेकिन खतरा यह है कि अगर वो हलाल चीज आप करने लगे तो शैतान आपको हराम चीजों में मुब्तला कर दे। कोई ऐसी जायज और मुबाह हलाल चीज जायज तो है, आप करें, कोई मुदाका, कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हैं वो जायज चीजें आपको करना हलाल तो है, लेकिन खतरा ये है कि हां अगर आप वो जायज चीजें करने लगे तो शैतान एक कदम आगे बढ़ा करके आपको बुराइयों के अंदर मुब्तला कर दे। उसकी छोटी सी मिसाल दूं आपको। आपके घर में एक खिड़की लगी हुई है, पड़ोस में किसी पड़ोसी का घर है, सेहन में, आंगन में उसकी बेटियां, उसकी बहुएं, उसकी बीवी, उसकी बच्चियां, बहनें घूमती हैं। आपका घर है, आप अपनी खिड़की पर खड़े हो करके जहां चाहे निगाह डालें। आपने हवा के लिए खिड़की बनाया है, दुनिया की कोई ताकत आपको खिड़की के सामने खड़े होने से रोक नहीं सकती, कोई मना नहीं कर सकता। न हुकूमत, न आलिम, न फादिल, न मुल्ला, न पीर फकीर, कोई आपको मना नहीं कर सकता। लेकिन आपका ईमान, वरा आपको रोकेगा। आप ये सोचते हैं कि खिड़की के सामने खड़ा होना कोई हर्ज नहीं, हमारी खिड़की है, लेकिन आप सोचते हैं अगर खड़ा हो गया तो कहीं ऐसा न हो शैतान हमारी निगाह पड़ोसी के सेहन में उसकी बेटी और बहुओं पर डाल दे। खिड़की के सामने खड़ा होना तो हलाल है, लेकिन शैतान ने वर्गलाया, अब हम खिड़की के सामने खड़े होकर के पड़ोसी के घर में कोई औरत नजर आई, अब उसको हम झांक करके देखने लगे, ये नाजायज और हराम हो गया। देखें, एक मिसाल मैंने दी नाज़रीन आपको कि कभी कोई चीज बताते खुद हलाल तो है, आप करना चाहें, कोई मुदाका, कोई हरज नहीं, लेकिन खतरा यह है कि आप अगर उस जायज चीज को करने लगे तो हराम के अंदर वाक़े होने का डर है। अब हराम से बचने के लिए आप उस जायज चीज को तर्क कर देते हैं, इसको कहा जाता है वरा। वरा का मकाम तकवा से बढ़ा हुआ है। हराम चीजों से बचना तकवा है और उस जायज चीज को तर्क कर देना जो हराम का बाइस बन सकती हो नाजायज का, उसको कहा जाता है वरा। तो आपने फरमाया कुन वारिअन तकुन आबदन नास, तुम अपने अंदर वरा पैदा कर लो तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। नंबर 2 या अबा हुरैरा, या अबा हुरैरा कुन कानिअन तकुन अशकरन नास। ए अबू हुरैरा, कुन कानिअन, तुम किनाअत करो
سب سے بڑے شکر گزار بندے اللہ کے بن جاؤ گے۔ اس حدیث کے نقل کرنے کے ناظرین میرا مقصد یہی تھا۔ دوسری چیز بیان کرنا کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کن قانعا تکن اشکر الناس، اگر تم نے قناعت اپنے اندر پیدا کر لیا تو سب سے بڑے شکر گزار بندے اللہ کے بن جاؤ گے۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے، جو روزی روٹی مال اور اولاد آپ کو دے رکھا ہے، آپ جائز طریقے سے اور بڑھانے کی کوشش کیے، لیکن جائز اور حلال طریقے سے اس سے زیادہ نہیں مل رہا ہے، تو اللہ نے جو کچھ آپ دیا ہے، آپ سمجھیں ہم جتنے کی مستحق تھے اللہ نے اتنا ہم کو دے دیا، ہمارے حق میں جتنا بہتر تھا ہمارے رب نے اتنا مال اور اولاد ہم کو دے دیا۔ یہی سوچ کر کے اسی پر آپ صبر کریں، غیروں سے حسد نہ کریں، غیروں سے جلے نہیں، ناجائز حرام قدم نہ اٹھائیں۔ میرے بھائیو، اس کو کہا جاتا ہے قناعت۔ قناعت کا بیان مستقل آئے گا، ابھی یہاں بتانا یہ تھا کہ شکر پر آمادہ کرنے والی دوسری چیز جو بہت بڑی ہے وہ قناعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کر دیا، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کن قانعا تکن اشکر الناس۔ ابو ہریرہ، تم قناعت کرنے والے بن جاؤ، سب سے بڑے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ اگر قناعت نہیں کرے گا انسان تو مختلف منکرات کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم قناعت کرنے لگیں تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، اور شکر گزار بن جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں رزق سے نوازے گا، مال اولاد رزق میں برکت دے گا، اور ہر قسم کی بھلائیوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال کر دے گا۔ یہ ہے قناعت۔ نمبر 3، آپ نے ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ اے ابو ہریرہ، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے تب تم مسلمان بنو گے۔ مسلمان بننے کے لیے شرط ہے کہ ابو ہریرہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ نمبر 4، آپ نے ساتھ فرمایا اے ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، پڑوسی کے ساتھ حسن معاملہ کرو، بھلائی اس کے ساتھ کرو، جس کی وجہ سے تم مومن بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، 5ویں چیز اللہ کے رسول نے جو بیان کیا کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اے ابو ہریرہ، زیادہ ہنسنا نہیں، چونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وقت اختتام کو پہنچا، موضوع ابھی باقی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم یہی اپنا موضوع سخن لے کر کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى